اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يُخَصِّصَ رَسُولَهُ أشرف البريات بأفضل الصلوات وآلِهِ المنتجبين وأصحابه المنتخبين بأكمل التحيات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلا جملہ بطور تمہید تھا جی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ خاص فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، جو ساری مخلوق سے اشرف ہیں، ان کو خاص فرمائے افضل الصلوات کے ساتھ. ان کو اب آل کا عطف ہے رسول پر، اور دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص فرمائے سرکار کی آل برگزیدہ کو اور سرکار کے اصحاب برگزیدہ، دونوں کا معنی ہے کہ یہ کو کس کے ساتھ خاص فرمائے؟ اکمل التحیات کے ساتھ. کس کے ساتھ سمجھے ہی آنکھ نے ایک بار کیا کھے جی. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ خاص فرمائے اپنے رسول جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ جو اللہ کی ساری مخلوقات سے اشرف ہیں، خاص فرمائے افضل الصلوات کے ساتھ، اور خاص فرمائے آپ کی آل برگزیدہ کو اور آپ کے اصحاب برگزیدہ کو کس کے ساتھ؟ تحیات کے ساتھ، اکمل التحیات کے ساتھ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ وَأَن يُخَصِّصَ، یہ مضارع معلوم ہے، تخصیص سے ہے، معطوف ہے اس کا ان یفیدہ پر. اچھا جی، رسول وہ ذات ہوتی ہے جن کے لیے کتاب ہو، برخلاف نبی کے، کیونکہ نبی عام ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ رسول وہ ذات ہے جو مشاہدہ کرے فرشتے کا، اور نبی وہ ہے جن کو خبر دی جائے الہام کے ذریعے مثلاً. اچھا جی، اس میں محمد یہ ترکیب کے اندر عطف بیان ہے کس سے؟ رسولہ سے. اشرف البریات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. بریات اشرف تو معنی جانتا ہے، بریات مخلوقات جی، جمع ہے کس کی؟ بریہ کی، فاعلہ کے وزن پر، من بار آبمانہ خالہ کا، تو یہ بریہ مخلوقات. اچھا جی، بے افدالہ کی تباب اکمالہ، یہ دونوں متعلق ہے خاص کرے افضل الصلوات کے ساتھ، خاص کرے اے شاباش سے. اگے لفظ ہے صلوات بے صیغۃ الجمع، بے، تو یہاں سوال ہے کہ ہوتا ہے کہ بے افضل الصلاۃ ہوتا ہے، صلوات کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اولا ہے چونکہ اس کا تقابل ہے آگے وہ اکمل التحیات کے ساتھ، تو اس لیے دونوں جگہ پر جمع لیا ہے جی. آگے سمجھ. بعض نسخوں میں بے افضل الصلاۃ بھی ہے کس کے ساتھ؟ اچھا جی، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے اور بلندی ہے درجہ. گل ختم. آل اصل اس کا اہل ہے، کن کے نزدیک؟ سی بے، تو پھر اصل اس کا اگر اہل ہے تو پھر بدلایا گیا ہا کو حمزہ سے جی، تو بن گیا اعل، پھر بدلایا گیا حمزے کو الف سے. سنیں جی. اور کیا ہے
تو جو ہے نا اولن، یہ آلا یعولو سے اذا راجع عند القصائی و یونس وغیرہ، یہ اصل میں اولن تھا، تو واؤ کو کیا کیا، بدلایا گیا، واؤ کو الف سے تو کیا ہو گیا، انہوں نے یہ کہا کیونکہ لتحرک کیا واؤ متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی، من فتح ما قبلہ۔ اور دلیل پکڑی ہے امام قصائی نے ایک عرابی فصیح کے قول کے ساتھ، اس نے کہا تھا آل و ابیل، یہ ابیل دلالت کرتا ہے کہ آل اصل میں اول ہے، سمجھے، آل ابیل، تو ابیل تصغیر آل کیا ہے تو اصل کی طرف لٹائے کہ پتہ چلا اصل میں یہ کیا ہے، اول ہے، اور اہل اہل، تو یہ دو علیحدہ لفظ ہیں جی، کہ امام قصائی کی یہ دلیل ہے۔ خیر توجہ کریں، خاص کیا گیا ہے آل کا استعمال کس میں، خواہ وہ دنیا کے اشراف ہوں یا ایشا بس۔ اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ فرعون کو بھی تو اس کے بارے میں تو آل فرعون ہے، سنیں جی، تو وہ چونکہ اس کے لیے دنیاوی شرافت تھی بظاہر، اچھا برخلاف لفظ، کیونکہ لفظ اہل استعمال ہوتا ہے اشراف میں بھی اور سجنوں میں بھی، دونوں میں، ارزال دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان نبنی من، میرے اہل سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے وہ ہیں جو سرکار کی طرف منسوب ہیں، جو بولو نا، سرکار کی طرف اور لوٹتے ہیں، منسوب ہیں، اما نسبن و اما نسبتاً، آگے آ رہے ہیں نا دو، کہ بھئی نسبن ہے یا او نسبتاً ہے۔ نسبن تو پس وہ سرکار کے اہل بیت ہیں، یعنی ازواج مطہرات سرکار کی ذریت ہے، وہ جن پر صدقہ سوریہ، جن پر آپ ایسے شیسے چیزیں ہیں کہ صدقہ مان بھی آگے آ رہے، دھیان کریں، صدقہ سوریہ حرام ہے، پہلی بار لفظ ہے سوریہ تو مان بھی یا آل سے مراد ہیں جو سرکار کی طرف منسوب ہے نسبتاً، تو پس سرکار کے صحابہ پاک بھی اور سرکار کے تابعون اعظام، وہ اعظام جن پر صدقہ مانویہ حرام ہے، وہ کون ہے؟ صدقہ مانویہ، تقلید بغیرہم، بھی یہ غیروں کی تقلید، یہ صدقہ مانوی ہے جی، تو مجتہدین وہ ہیں جو اس صدقے سے پاک ہیں جی، ائمہ انہوں نے تو اجتہاد کیا ہے نا، ہم یہ صدقہ مانوی کھا رہے ہیں جی، اس لیے فرمایا تھا نا کہ امام محمد صاحب نے روٹیاں پکا دی ہیں، ساری کائنات کھا رہی ہے جی، یاد ہے؟ تو یہ تقلید جو کیا نام ہے صدقہ ہے مانویہ سے جو پاک ہے جی، وہ تقلید بغیر، یہاں سے ظاہر ہو گئی وجہ اس کی جو کہا گیا ہے، توجہ کریں کہ آل جو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ آل نہیں بولا جاتا مقلدین پر، نا مقلدین، آل نہیں بولا جاتا، یہ جو ایک جملہ کہیں آپ کو مل جائے نا کہ آل نہیں بولا جاتا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آل سے مراد ہیں صاحب، بھئی آل کا معنی ہے جو سرکار کی طرف نسبتاً منسوب ہے، صحابہ پاک اور وہ لوگ جو مقلد ہیں، مقلد نہیں ہیں، تو پھر اس لیے کہتے ہیں کہ جو آل ہے وہ مقلدین پر نہیں بولا جائے، سمجھے ہی؟ میں کدھر جملہ آ جائے تو پھر مسئلہ سمجھ ہوگا نا بھی اس کا مطلب کیا ہے جی۔ ویسے تو آل کا جو عام معنی ہے وہ تو قیامت تک جتنے بھی تقی ہے متقی ہیں وہ سارے سرکار کی آل ہے جی۔ اچھا جی، الاصحاب یہ جمع ہے کس کی؟ جیسے اطہار جمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کون ہے؟ وہ کہ جس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ ایک لحظہ انسانوں اور جنوں میں سے، ثقل ہے انسانوں جنوں کو کہتے ہیں، دیکھا درا حال ہے کہ سرکار کے ساتھ لانے والا بھی ہونی،
ਕੱਲਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਕਲੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ تو وہ پوچھنا نہیں اس وقت بھی کی کرنے لگے ہیں جی اچھا جی تو مومن بہی یہ صحابی ہے اور فوت ہوا کس پر لہٰذا ملائکہ جو ہے نا ان کو سرکار کے صحابہ نہیں کہہ سکتے جبریل علیہ السلام کو سرکار کا صحابی نہیں کیونکہ وہ ثقلین میں سے نہیں ہے وہ تیسری قسم ہے کون ملائکہ سمجھ گئے ہو اے شابہ سے یعنی یہ ایک نئی بات آپ کے سامنے آئی ہے کوئی بندہ سوال کر دے یار جبریل علیہ السلام نے بھی سرکار کو دیکھا جبریل کو سرکار کا صحابی کیوں نہیں کہتے جی سمجھے اور اسی طرح وہ بندہ کہ اس نے سرکار کو دیکھا تھا لیکن حالت ایمان میں نہیں تھا نہ دیکھا اور پھر سرکار کی حیاتی میں وصال سے پہلے ایمان نہیں لایا بعد میں ایمان لایا تو یہ مخدرم تو ہوگا صحابی نہیں ہوگا جی یا ایمان لایا سرکار پر سرکار کی حالت حیات میں نعوذ باللہ اور مرتد ہو گیا اور ارتداد پر مرا ہے تو یہ بھی صحابی نہیں ہے باقی رویت جو ہے نا سوال ہے کہ نبی نے بھی تو صحابہ تھے جی تو اس کا جواب رویت عام ہے رویت حقیقی ہو یا لہٰذا یہ شامل ہے صحابی کو جو نبی نے تھے مثلا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اچھا جی یہ تو ہے نا کیا اصحاب ہی کیا اور بعض نسخوں میں پایا گیا صحب ہی و صحب منتخبین سمجھے ہی بسکون خا مقام اصحاب ہی وہ بھی جمع ہے کس کی جیسے رقب جمع ہے ایشا بس منتجابین بفتح الجیم اسم مفعول انتجاب بمانا اور منتخبین انتخاب سے بالخا موجمع کل صیغات مانا یعنی مفعول بھی اور مانا دونوں کہے کہ کیا برگزیدہ کیا ایشا بس تو اصلاحات کا مانا آ گیا تحیات جمع کس کی اور یہ تفعیلہ تحییجہ یہ تفعیلہ ہے حیات سے مشتق ہے بمانا زندہ کرنا باقی رکھنا کس میں اصل لغت میں اور یہ استعمال ہوتا ہے بمانا دعا کے اور اخیر یہ مراد ہے یہاں کہ اللہ خاص کرے ان کو اکمل تسلیمات کے ساتھ اللہ خاص کرے ان کو اکمل تسلیمات کے ساتھ کہانی کے اخیر یہاں مراد ہے کون تسلیم ھذا ما اخذت الی آخرہ چلو جی اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ خاص فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اشرف البریات ہیں خاص فرمائے افضل الصلوات کے ساتھ اور خاص فرمائے آپ کی آل اور آپ کے اصحاب برگزیدہ کو چونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے کس کے ساتھ اکمل التسلیمات کے ساتھ او حاصل معنی جی سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ خاص فرمائے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ مخلوقات کے اشرف ہیں خاص فرمائے افضل الصلوات کے ساتھ اور سوال کرتے ہیں ہم یہ کہ خاص فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی آل اور آپ کے اصحاب برگزیدہ کو اکمل التسلیمات کے ساتھ